دریافت کی اور ان کی صحت یابی کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا۔ قطر نے عراق کے شہر بصرہ صلاح الدین ڈسٹرکٹ میں کیے گئے بم حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے مزید 426 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,03,023 ہو گئی ہے، اور ترکی کے مشرقی علاقے میں واقع جھیل وون میں مہاجرین کی ایک کشتی غرق آباد ہونے سے ہلاکتوں کی تعداد 54 ہو گئی ہے۔ آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کویت کے امیر شیخ صباح احمد الجابر الصباح سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے، جس کے دوران انہوں نے کویت کے امیر کی خیریت دریافت کی اور ان کی صحت یابی کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا۔ کویت کے امیر کو کل طبی معائنے کے لیے ہاسپٹل میں داخل کیا گیا تھا۔ ان کے کئی میڈیکل چیک اپس ہوں گے جن کی تفصیلات بیان نہیں کی گئیں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کویت کے ولی عہد شیخ نواف احمد الجابر الصباح سے بھی ٹیلی فون پر بات چیت کی اور انہیں یقین دہانی کرائی کہ کویت کے امیر اللہ کے فضل و کرم سے جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ دریں اثنا کویت کے امیری دیوان کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق ایک امیری فرمان جاری کیا گیا ہے، جس کی روح سے ولی عہد شیخ نواف احمد الجابر الصباح کو عارضی طور پر کویت کے امیر کی کچھ آئینی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں جو وہ ان کی عدم موجودگی میں پوری کرتے رہیں گے۔ قطر نے عراق کے شہر بصرہ صلاح الدین ڈسٹرکٹ میں کیے گئے بم حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ ان حملوں میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں اس حکومتی موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر دہشت گردی اور تشدد کی ہر طرح کی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ وزارت انتظامی ترقی، محنت اور سماجی امور کے لیبر انسپیکشن ڈپارٹمنٹ نے گزشتہ دنوں متعدد اہم انسپیکشن کیمپینز کا آغاز کیا، جن کا مقصد سن 2007 کے وزارتی فیصلہ نمبر 16 پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے۔ اس وزارتی فیصلے کے تحت قطر میں تمام کمپنیوں کی لازمی ہے کہ وہ موسم گرما کے دوران وزارت کی جانب سے آؤٹ ڈور ورک پلیسز پر کام کرنے والے مزدوروں کے لیے مقرر کردہ اوقات کار پر عمل کریں۔ وزارت نے مختلف شعبوں سے منسلک کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ مذکورہ وزارتی فیصلے پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں، بصورت دیگر خلاف ورزی کی صورت میں ورک پلیسز پر کام 1 ماہ تک کے لیے بند کیا جا سکتا ہے۔ کلچرل ویلیج فاؤنڈیشن کٹارا نے اعلان کیا ہے کہ کٹارا ٹیکنیکل فورم کا 8واں ایڈیشن آئندہ ہفتے بدھ کے روز کٹارا کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے رات 8 بجے منعقد ہوگا۔ اس فورم کا مقصد انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بارے میں وسیع پیمانے پر لوگوں کو آگاہی فراہم کرنا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 410 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ وائرس سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ وائرس کے مزید 426 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,03,023 ہو گئی ہے۔ عالمی سطح پر کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 14 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے اور 7.8 ملین مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جبکہ 6 لاکھ سے زیادہ افراد اس وائرس کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں۔ انڈونیشیا میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور 1,752 نئے کیسز رجسٹر کیے جانے کے بعد وہاں مصدقہ مریضوں کی تعداد 85,000 کے قریب ہو گئی ہے۔ ادھر چین میں وائرس کیسز میں اضافے کے خدشے کے پیش نظر حکومت نے بڑے پیمانے پر ہیلتھ اسکریننگ شروع کر دی ہے۔ رپورٹس کے مطابق چین کے ایک دور دراز مغربی علاقے میں کرونا وائرس کے نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ فلپائن کی وزارت صحت نے ملک کے اندر وائرس کے 2,357 نئے کیسز رپورٹ کیے ہیں، جبکہ مزید 113 افراد کا وائرس کی وجہ سے انتقال ہو گیا ہے۔ بھارت میں ماہرین صحت نے خبردار کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اب وہ علاقے بھی وائرس کی لپیٹ میں آ گئے ہیں جو مقابلتاً محفوظ خیال کیے جا رہے تھے۔ چنانچہ ملک کے مختلف علاقوں میں وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ بھارت میں کرونا وائرس کے مصدقہ کیسز کی تعداد 1 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے۔
برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا ہے کہ وہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے دوبارہ پھیلنے کی صورت میں دوسری مرتبہ قومی سطح پر لاک ڈاؤن کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ دریں اثنا یورپی یونین کے لیڈروں کا برسلز میں اجلاس ہوا ہے، جس میں کورونا وائرس کے خاتمے کے بعد یورپین کونسل کی جانب سے پیش کردہ ریکوری پلان کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ لیبیا کی فوج سرت شہر کے قریب پہنچ گئی ہے، جہاں تیل کی مرکزی تنصیبات واقع ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ملک کے مشرق علاقے میں موجود باغی لیڈر جنرل حفتار کی خود ساختہ لیبین نیشنل آرمی LNA کے ساتھ لڑائی کے بعد مذکورہ علاقے پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دریں اثنا فرانس، اٹلی اور جرمنی کے سربراہان نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ وہ لیبیا کے لیے ہتھیاروں کی سپلائی پر پابندی کی خلاف ورزی کرنے والے ممالک پر سینکشنز لگانے کے لیے تیار ہیں۔ ان تینوں ممالک کے لیڈروں نے لیبیا کے اندر بڑھتی ہوئی فوجی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور لیبیا کے تمام گروپوں اور ان کے غیر ملکی سپورٹرز پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر جنگ بندی پر عمل کرتے ہوئے ملک کے اندر ملٹری بلڈ اپ کو روکنے کی کوشش کریں۔ ترکی کے مشرق علاقے میں واقع جھیل وون میں مہاجرین کی ایک کشتی غرقاب ہو جانے سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 54 ہو گئی ہے۔ ترکی کے وزیر داخلہ سلیمان سوولوف کا کہنا ہے کہ ڈوبنے والی کشتی میں 55 سے 60 تارکین وطن سوار تھے۔ رپورٹس کے مطابق جھیل سے مزید 2 لاشیں برآمد ہوئی ہیں، جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 54 ہو گئی ہے۔ جھیل وون ایران کے ساتھ ترکی کی سرحد کے قریب واقع ہے، جہاں سے ایران، افغانستان اور دیگر ممالک سے آنے والے تارکین وطن ترکی کے راستے یورپ جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال دسمبر میں پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے تارکین وطن کو لے جانے والی ایک کشتی جھیل میں ڈوبنے سے 7 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ 64 کو بچا لیا گیا تھا۔ بینکاک سے ملنے والی رپورٹس کے مطابق کل رات تقریباً 2500 لوگوں نے شہر میں زبردست مظاہرہ کیا۔ مظاہرین حکومت سے مستعفی ہونے اور پارلیمنٹ کو تحلیل کیے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ مظاہرین نے پوسٹر اٹھا رکھے تھے جن پر لاپتہ طالب علموں کی تصاویر چسپاں تھیں۔ مظاہرے کے منتظمین نے پارلیمنٹ کی تحلیل، حکومتی ناقدین کو ہراس نہ کرنے کی پالیسی کا خاتمہ اور فوجی تحریری آئین میں ترامیم کا مطالبہ کیا ہے۔ کانگو کے صوبے کویوف کے ایک دیہی علاقے میں مسلح گروپوں کے مابین گزشتہ 2 روز سے جاری جھڑپوں میں کم از کم 43 افراد کے ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ مرنے والوں میں زیادہ تر بچے اور عورتیں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جھڑپوں کے نتیجے میں کم از کم 40 افراد لاپتہ ہیں۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مسلح افراد نے گرد و نواح کی کئی بستیوں میں آگ لگا دی۔ حکومت نے لوگوں کے تحفظ کے لیے فوج کو طلب کر لیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ امیر نے کویت کے امیر اور ولی عہد سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے، جس کے دوران انہوں نے کویت کے امیر کی خیریت دریافت کی اور ان کی صحت یابی کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا۔ قطر نے عراق کے شہر بصرہ صلاح الدین ڈسٹرکٹ میں کیے گئے بم حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے مزید 426 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,03,023 ہو گئی ہے۔ ترکی کے مشرقی علاقے میں واقع جھیل وون میں مہاجرین کی ایک کشتی غرقاب جانے سے ہلاکتوں کی تعداد 54 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔ دریافت